السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ درس میں نماز کے لغوی اور شرعی معنی، اسی طرح سے اس کی فرضیت اور نماز کے تعلق سے دیگر اور باتیں، یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ تو یہ ساری باتیں گزشتہ درس میں ہم لوگ حاصل کیے تھے۔ آج کے درس میں نماز کی اہمیت اور عظمت کیا ہے، اس کا بیان ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس سلسلے میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب کے اوپر نماز فرض تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی تعداد مختلف تھی، اس کا طریقہ مختلف تھا، لیکن تمام انبیاء کرام پر نماز فرض تھی۔ اس کے لیے جو دلیل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ پر 5 وقت کی نماز فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، اور جب زمین پر جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات اور اس کا طریقہ سب بتا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے بیت اللہ کے پاس میرے 2 دن میری امامت کی، ایک دن اول وقت پر اور دوسرے دن آخری وقت پر۔ یعنی نماز کا جو اول وقت ہے، ہر نماز کو پہلے دن اول وقت پر پڑھایا، دوسرے دن جبریل علیہ السلام آئے اور پھر ہر نماز کو آخری وقت پر پڑھایا سوائے مغرب کے۔ پھر فرمایا یا محمد الوقت فی ما بین ہذین الوقتین ھذا وقت الانبیاء قبلک، اے محمد نمازوں کے اوقات ان دونوں اوقات کے درمیان ہے، یہ آپ سے پہلے انبیاء کا وقت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نبیوں پر نماز فرض تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک دلیل وہ بھی ہے کہ جب معراج پر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور نماز فرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب واپس ہونے لگے، 50 وقت کی نماز جب فرض ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا تحفہ دیا ہے آپ کو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 50 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اس میں جا کے تخفیف کراؤ، میں نے اپنی قوم کو دیکھا ہے اتنا سنبھال نہیں پائیں گے۔ وہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اچھا خاصا تجربہ تھا اس سلسلے میں کہ نماز کے اندر لوگ کس طرح کی کوتاہی کر رہے ہیں۔ 50 وقت کی فرض ہے، اسے جا کے تخفیف کراؤ اللہ رب العالمین کے پاس۔ تو وہاں سے بھی دلیل ہے کہ نماز پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں پر بھی فرض تھی۔ تو یہ نماز ایسی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں پر فرض رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر بھی جب فرض ہے تو اس فریضے کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے نماز کی اہمیت کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ نماز ایک شخص کے مسلمان ہونے کے ظاہری اور عملی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ کوئی بھی آدمی ہے، اس کو آپ کیسے پہچان سکتے کہ یہ مسلمان ہے؟ آپ کہیں گے داڑھی رکھے رہے، ٹوپی لگائے رہے تو ہم پہچان لیں گے، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی کبھی کبھار اس انداز میں ملتے ہیں، ان کی حالت اور حیت سے پتہ ہی نہیں لگ پاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو جب وہ آدمی مسجد میں آنا جانا کرے گا، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے اس کو انجام دے گا، تب پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ تو ظاہری اور عملی طور پر یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ یہ نماز ان علامتوں میں سے سب سے بڑی اور پہلی علامت ہے
اسی لیے جب کوئی مسلمان ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسے نماز سکھاتے تھے۔ قرآن اور سنت میں نماز کے چھوڑنے کو کفر اور شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کوئی آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اسے کافر اور مشرک کہا گیا ہے۔ اس کی ادائیگی میں جو آدمی سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، اسے منافق کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، یا نماز پڑھتے تو ہیں مگر دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ترک صلاۃ بندہ اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل ہے۔ کوئی بھی آدمی نماز چھوڑ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کافروں پر نماز فرض نہیں ہے۔ تو کافروں کو اور مسلمانوں کو الگ کرنے والا کوئی پیمانہ اگر ہے تو صرف نماز۔ کافر نماز نہیں پڑھتے ہیں، مومن نماز پڑھتا ہے، مسلم نماز پڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بین الکفری بین الرجل و بین الکفری والشرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان جو حد ہے، سرحد ہے، وہ نماز ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کافر نہیں ہیں۔ اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ بے نمازی کیا ہے؟ کفر اور شرک کر رہا ہے۔ نمازی آدمی اس سے پاک ہے، محفوظ ہے۔ عبداللہ بن شقیق جو تابعی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاۃ، نماز کے علاوہ کوئی اور چیز صحابہ کے یہاں نہیں تھی جسے وہ کفر قرار دیتے ہیں، یعنی نماز کا تارک اسے کافر قرار دیتے تھے۔ صحابہ کرام صلاۃ کے علاوہ کسی اور عمل کے ترک کو وہ کفر نہیں سمجھتے تھے۔ جو آدمی نماز چھوڑتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ کفر کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں دندناتے لوگ پھرتے ہیں بے نمازی، اور وہ الٹا نمازیوں کو ہی ٹارچر کرتے ہیں۔ جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں بہت بڑے نمازی بنے ہوئے، اس سے کوئی چوک ہو جائے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز پڑھ کے ایسا کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہو تم، 5 وقت کی نماز پڑھ کے بھی یہ کر رہے ہو، گٹکھا کھا رہے ہو، سگریٹ پی رہے ہو، پان کھا رہے ہو، طرح طرح سے ٹارچر۔ ٹھیک ہے یہ سب ہے، اور تم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، یہ صحیح بات ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازیوں کو چاہیے کہ وہ ہر بے حیائی اور برے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ گٹکھا، پان، سگریٹ، زردہ، تمباکو، یہ سب بے حیائی کے کام ہیں، حرام کام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ نماز کی تعلیم ہی یہی، اس کا فائدہ ہے کہ نماز تمہیں بے حیائیوں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ تو یہ برے کام ہے، اللہ کی نظر میں یہ سب ناپسندیدہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا تقاضا کیا ہے اس پر ہم کھڑے نہیں اترتے، 5 وقت کی حاضری ہم دے رہے ہیں، لیکن نماز چاہتی کیا ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ نماز چاہتی کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دوا کھا رہے ہیں مگر پرہیز نہیں کر رہے، تو مرض ختم ہونے والا نہیں۔ دوا کھائیے، ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے جو پرہیز بتایا وہ پرہیز بھی کیجئے، آپ کی دوا کارگر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو نماز بے حیائیوں سے روکنے والی ہے، گالیاں مت بکیے، لڑائی جھگڑے مت کیجیے، فحش چیزیں مت دیکھیے، فحش چیزیں مت سنیے، ہے نا، کسی سے بدزبانی مت کیجیے، اسی طرح سے غیر اخلاقی حرکتیں مت انجام دیجیے آپ، غیبت، چغلی اور دوسری چیزیں، کیونکہ تمام برائیوں سے روکنے والی نماز کا مطلب یہی کہ تمہارا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کر رہا ہے آپ اسی کو کریں، جسے اللہ ناپسند کرتا ہے اسے آپ مت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے کو ناپسند کرتا ہے، جھوٹے کو ناپسند کرتا ہے، خیانت کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے، فحش کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، نشہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ تو آپ نمازی ہیں تو یہ نمازی کی جھلک آپ کے اندر دکھنی چاہیے۔ تو بندے اور کفر و شرک کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے، اور صحابہ کرام نماز کے ترک کو ہی کفر سمجھتے تھے، کوئی اور عمل وہ کر لے اسے کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن جو نماز چھوڑ دیتا
اسے کافر سمجھتے تھے یا کفر سمجھتے تھے۔ قیامت کے دن یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، آج جو نمازوں میں لوگوں کی سستیاں ہیں یا نماز چھوڑ رہے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں سے جس چیز کا حساب لے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ عجیب غفلت میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پرچہ آؤٹ کیا ہوا ہے۔ پہلا کوشچن پیپر کا جو ہوگا وہ اللہ کے حقوق میں سے نماز کے بارے میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر اس کی نماز درست ہو گئی، نبی کے طریقے پر ہے، وقت پر ہے، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیا ہوا ہے، وہ ریا نمود دکھاوا سے پاک ہے، تو وہ کامیاب ہے، وہ نجات پا گیا ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر اس کی نماز خراب ہے، نماز پڑھ رہا مگر نبی کے طریقے پر نہیں، ہمارے بہت سارے بھائی نماز پڑھتے نبی کے طریقے پر نماز نہیں پڑھتے، گھٹے پڑ گئے نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن نیت باندھنے کا طریقہ نبی کا نہیں ہے، کھڑے ہونے کا طریقہ نبی کا نہیں ہے، تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ نبی کا نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے، رفع الیدین وغیرہ کرنے کا طریقہ نبی کا نہیں ہے، یعنی بغیر رفع الیدین کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، پوری عمر گزر گئی، نبی کی کوئی بھی نماز نفل ہو سنت ہو بغیر رفع الیدین کے نہیں رہی ہے۔ تو اگر نماز درست ہے، نبی کے طریقے پر ہے، وقت پر ہے، خشوع خضوع کے ساتھ ہے، تب تو کامیاب ہے۔ اس کے برخلاف ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز میں کچھ بگاڑ اور خرابی پائی گئی، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، وہ آدمی نقصان اٹھانے والوں میں سے، وہ آدمی خسارہ اٹھانے والوں میں سے، ناکام اور نامراد ہے۔ اس نماز پڑھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ نماز نبی کے طریقے پر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ہمارا رکوع سجدہ کیسا ہونا چاہیے، سجدے میں جب ہم جائیں 7 اعضاء پر سجدہ ہو، کچھ لوگوں کا پیر پیچھے سے اٹھا رہتا ہے، کچھ لوگوں کی ناک سجدے میں نہیں لگتی ہے، کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں پورا بازو پھیلا لیتے ہیں، یعنی بچھا دیتے ہیں زمین پر، یہ حصہ الگ نہیں ہوتا ہے ایسا۔ اسی طرح سے رکوع کے اندر سر اور پیٹھ برابر نہیں ہوتی ہے۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر اس کا خیال نہیں ہے ہم کو، پینٹ پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر نماز کا خیال نہیں ہے نا۔ نماز کے وقت زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے، ٹوپی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت یعنی ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، بہترین لباس پہن کے آؤ، اور اس زینت میں اہل علم نے ٹوپی اور سر کے ڈھانکنے کو بھی شمار کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم بہت اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، اچھی حالت اچھی حیت اختیار کر کے تب ہم مسجد کے اندر حاضر ہوں۔ بے نمازی جو ہوتا ہے مرنے کے بعد اس کا حشر کفار اور مشرکین کے سرداروں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہ کانت لہ نورا و برہانا، جس آدمی نے نماز کی حفاظت کی، نماز اس کے لیے قیامت کے دن روشنی ہوگا اور دلیل ہوگا، حجت ہوگا، ونجاتا، نجات کا ذریعہ ہوگا، ومن لم یحافظ علیہا، جس آدمی نے حفاظت نہیں کی نماز کی، پابندی نہیں کی، اہتمام نہیں کیا، وقت سے بے وقت نمازوں کو پڑھا، صرف ڈیوٹی کے ٹائم نماز پڑھا، بقیہ ٹائم پر نماز نہیں پڑھا، لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا، اس کے لیے نہ تو قیامت کے دن نور ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، نہ اس کے لیے حجت اور دلیل ہوگی، نہ اس کے لیے نجات ہوگا، اور الٹا وہ قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ 4 لوگ ہیں جو کافروں کے اور مشرکین کے سردار ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں تاریک نماز کے خاص طور پر ان 4 آدمیوں کے ساتھ ہونے کا سبب کیا ہے؟ کیوں اللہ کے رسول نے انہی 4 لوگوں کا نام لیا اور بقیہ لوگوں کا نام نہیں لیا ہے؟ تو اس کی خاص وجہ ہے۔ سبب یہ ہے کہ یہ 4 کفر کے سردار ہیں، سب سے پہلی بات، اور دوسرا ایک عظیم نقطہ ہے کہ نماز کی حفاظت اور پابندی سے رکاوٹ یا تو آدمی کا مال بنے گا، یا اس کی بادشاہت، یا اس کی سرداری، یا پھر اس کی تجارت۔ 4 چیزیں نماز سے روکنے میں۔
تو جس کو اس کے مال نے نماز سے غافل کر رکھا تو قارون کے ساتھ ہوگا۔ قارون کے خزانے کے بارے میں آپ لوگ سنیں کہ اس کی چابی اتنی مضبوط اور موٹی تگڑی تھی کہ چند مضبوط آدمی اس کے خزانے کی چابی اٹھانے کے لیے جھک جانا پڑتا ہو۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ہے نا۔ اور جسے اس کی بادشاہت نے نماز سے غافل کیا وہ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ عہدہ، منصب جس کو بھی ہے، عہدے کے بیس پر بہت سارے مسجدوں کے صدر صاحب لوگ نماز نہیں پڑھتے، صرف عہدہ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ کی نماز میں صرف حاضر ہوتے ہیں۔ بہت سارے مدرسوں کے ذمہ دار ناظم صاحب لوگ نماز نہیں پڑھتے، عہدہ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو معاشرے کے سماجی کارکن ہیں صرف سوشل ورکنگ میں مست ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ہے نا۔ تو ان کا حشر کیا؟ وہ حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور حامان کون ہے؟ فرعون کا وزیر، اور جسے اس کی تجارت نے نماز سے دور رکھا وہ ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، جو مشرکین مکہ کا سردار تھا۔ تو یہ چار لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کے ساتھ ہونے کا جو تذکرہ کیا بے نمازی کو قیامت کے دن، اس کی وجہ ہے یہ۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ نماز کی اہمیت کو اپنے سامنے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی نماز کی تاکید کی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، اپنے ماتحت جو لوگ ہیں، غلام، نوکر، چاکر، ملازم، ان کا خیال رکھو۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہے آج کے درس میں نماز کی اہمیت اور اس کی عظمت۔ تو ہمیں نماز کی اہمیت اور اس کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اس میں سستی کاہلی سے باز رہنا چاہیے۔ نماز اگر کسی وجہ سے کبھی چھوٹ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اسے چھوڑ دینا ہے، اسے پڑھنا ہی ہے، ورنہ اس نماز کے بارے میں آپ کو حساب دینا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی اہمیت اور عظمت کا خیال رکھتے ہوئے اس کا اہتمام اور پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔